يهد الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام اور پیشکش سیف الرحمن۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ رمضان سن 1442 ہجری کے دوسرے جمعے یعنی 23 اپریل 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کی جانب سے سلام و تحیات۔ مولانا، ماہ رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ رمضان سے استفادے اور رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور رمضان سے متعلق ہی سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ سوال ہے کہ رمضان کے شروع میں ہی سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لینا کافی ہو جائے گا، یا یہ کہ ہر روزے کے لیے اس رات میں الگ سے نیت کرنا ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے بھائی آپ نے آغاز میں بہت ہی پیاری بات بتائی کہ تمام مسلمان مرد و خواتین، ساری امت اسلامیہ، بلکہ ساری انسانیت، ساری مخلوقات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو پھر یہ ماہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو دروازے کھلے ہیں، تو جو جتنی رحمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے اس پروگرام کو بھی آپ نے رکھوایا، جاری رکھا، تاکہ ہماری اور آپ کی جو باتیں ہیں ان باتوں کے ذریعے لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، جو ثواب کمائیں گے۔ تو اس میں سے جو ہمیں بھی جو ہے کچھ اجر و ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے سیف بھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات بلند کرے۔ یہ میں کہوں گا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو علم کے بارے میں یہ میری طرف سے بات تھی۔ اب آتی ہے سیف بھائی، جہاں تک نیت کا جو ذکر ہے، تو نیت کے معاملے میں صاحب ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو نیت جو ہوتی ہر ایک عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، اور نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صاحب آپ نے روزے کا ذکر کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے صبح سے شام تک سو جاتا ہے، اس نے نیت نہیں کی، یا کسی نے روزہ تو رکھا بھوکا پیاسا، لیکن اس لیے کہ میرے پیٹ میں بدہضمی ہوئی ہے تو میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو میرا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا مثلا، تو اس طرح کی جو ہے اگر کوئی بندہ حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھوکا پیاسا تو تھا، خالی پیٹ تو تھا، لیکن اس کے دل میں جو ہے یہ روزہ رکھنے کی یا اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی، تو اس کا روزہ نافذ نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اس معنی میں جو ہے روزے کے لیے بھی نیت لازمی شرط ہے، اور علماء نے صاحب ہے جب روزے کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں روزے کے 2 ارکان بتاتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رکن ایک شرط ہے، یا پھر دونوں کو فرائض کے طور پہ شمار کیا ہے۔ تو جسے شرط قرار دیا گیا وہ ہے روزہ رکھنے کی نیت، اور دوسرا جو رکن ہے وہ ہے طلوع فجر سے لے کر شام میں غروب آفتاب تک جو ہے کھانا اور پانی اور شہوت، ان تمام چیزوں کو جو روزہ توڑنے والے اسباب ہیں ان سے بچ کے رہنا، مگر یعنی بنیت تقرب الی اللہ تعالی، اس لیے بچ کے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر نیت کا جو ذکر علماء نے کیا ہے، نیت روزہ صحیح ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ جی
لیکن نیت کے لیے کوئی دعا نہیں، بلکہ آپ اپنے دل میں جو نیت کرتے ہیں کہ یہ روزہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے رکھتا ہوں، وہی جو ہے یعنی نیت ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جب ہم روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں تو روزے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں فرض روزے اور دوسرے ہوتے ہیں نفل روزے۔ تو نفل روزے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ صبح فجر کو اٹھا، نیت نہیں تھی، ظہر تک نیت نہیں تھی، یہاں تک کہ عصر تک بھی نیت نہیں تھی، تو نفل روزے کی نیت جو ہے عصر تک بھی کوئی بندہ کر لیتا ہے، صبح سے شام تک کھایا نہیں، کچھ گھنٹے باقی ہے، میں نفل روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس طرح اس کے دل میں نیت آ جاتی ہے تو نفل روزہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن جہاں تک جو فرض کا روزہ ہے یعنی ماہ رمضان کا روزہ، اس کے لیے اس طرح جو ہے روزے کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نیت کریں گے تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ہم وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو مسند احمد و ترمذی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر یا فی اللیل فلا صیام لہ، اگر کوئی شخص جو ہے صبح فجر سے پہلے یا رات ہی میں روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی نیت جو فرض روزے کی نیت ہے وہ رات ہی میں کر لے، کم از کم صبح فجر سے پہلے سحری یعنی جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہم روزے کی نیت، فرض روزے کی نیت، رمضان کے روزے کی نیت کر لیں۔ اب آتی ہے بات ماہ رمضان کا روزہ مکمل پورے 30 دن کے روزے ہم جو رکھتے ہیں اس کا ارادہ دل میں کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر دن جب سحری کرتے ہیں رات میں سونے سے پہلے، صبح ہم روزہ رکھیں گے، یہ نیت دل میں کر لیجئے، صبح سحری کرتے ہیں تب آپ نیت کر لیجئے، تاکہ ہر دن کی نئی نیت ہونی چاہیے۔ ایک تحقیق تو یہ ہے، اور دوسری تحقیق جو ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان علماء نے اس تحقیق کو پسند کیا ہے۔ وہ تحقیق یہ ہے سے بھائی کہ اگر ہم ماہ رمضان کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، چاند کو ہم نے دیکھ لیا، اسی رات سے ہم نے نیت کر لی کہ مکمل 30 دن کے روزے یا عید آنے تک جتنے روزے ہوں گے ہر دن کے روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ، یہ نیت آپ کے دل میں آ گئی، وہی نیت آپ کے لیے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد بیچ میں اگر انقطاع آ گیا، مثال کے طور پر یعنی کوئی بندہ بیمار ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، روزے منقطع ہو گئے، تو دوبارہ جو ہے پھر روزوں کی نیت کر لے، تو پھر وہ جو ہے ماہ رمضان مکمل ہونے تک ایک ہی نیت کافی ہوگی۔ مطلب یہ ہوا اگر آپ شروع میں ہی نیت کر لیتے ہیں یہ نیت کافی ہوگی۔ ویسے سے بھائی کوئی بھی مسلمان ایک تو نیت شروع میں کر ہی لیتا ہے، اور جب صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں بے شک نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس دن کا روزہ رکھنے والا ہے، تو اس طرح جو ہے نیت روزے کے لیے شرط ہے، شروع میں آپ رکھ لیتے ہیں یہ کافی ہے، ہر دن بھی آپ کے دل میں روزے کی نیت تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اور صاحب بھائی اس روزے کے سلسلے میں جو نیت کو ہم نے شرط بتایا ہے، علماء کی تحقیق جو ہے کہ یہ شرط ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور ہر ایک شخص کو وہی ملے گا جس کے وہ نیت کرتا ہے۔ تو روزے کے لیے بھی نیت شرط ہے اور لازمی ہے۔ البتہ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ روزہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ اخلاص کا جذبہ ہمارے دل میں ہو، اس جذبے کے ساتھ آپ جو ہے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھیں۔ اور یہ نیت سے بھائی صرف صبح میں سحری سے پہلے ہی نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کا جو ارادہ ہوتا ہے صبح سے شام تک، یعنی روزہ مکمل ہونے تک بھی یہ نیت جاری رہے، تو اس کو جو ہے نیت کہا جاتا ہے کہ نیت عبادت کے آغاز سے لے کر عبادت مکمل ہونے تک انسان کے دل میں رہتی ہے، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کوئی مخصوص دعا وغیرہ نہیں ہے، اور زبان سے نیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں آپ نے نیت کی، وہی نیت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ مولانا اپنے پروگرام کے یہ سوال کے جواب میں شروع میں ہی ایک جملہ ادا کیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ ایسے روزہ دار بھی ہیں کہ ان کے حق میں یا ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔
جسے بھائی بڑی واقعی جو ہے دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ محنت کی، روزہ رکھا اور صبح اٹھ کے سحری کی، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، پھر رات میں جاگ کر تراویح پڑھی، لیکن اس کے بعد نمبرات کتنے ملے؟ 0، 0۔ تو پھر یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ محنت بھی کی، پھر اس کا پھل نہیں ملا، انجام نتیجہ نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بارے میں جو ہے ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں صاحب بھائی، جو سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ تو رکھا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلکہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ بھوکا تو تھا، پیاسا تو تھا، لیکن اس کا روزہ اللہ کے پاس صحیح نہیں ہوا، قابل قبول نہیں ہوا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات میں جو ہے قیام کی، تراویح کی، تہجد کی نماز پڑھی، لیکن ان کی نماز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے، پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے فرشتے لکھتے ہیں کہ السحر، یہ بندہ جاگتا تو رہا، بیدار تو رہا، لیکن اس کو اس قیام کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اپنے روزے کی اور اپنی جو قیام کی نمازیں ہیں ان کو صحیح طرح انجام دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ قابل قبول بھی انشاءاللہ ہو جائیں۔ بإذن اللہ تعالیٰ، اللہ توفیق دے۔ مولانا سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کے گزشتہ سال کے روزے باقی ہوں اور پھر دوسرا رمضان آ جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کس طرح اور کب کرے گی؟ جی صاحب بھائی، یعنی اگر کسی خاتون کے روزے گزشتہ سال کے باقی رہ گئے تو اس کی جو وجہ 4 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو حیض کا معاملہ ہے، یا تو نفاس کا معاملہ ہے، یا تو حمل کا معاملہ ہے، یا رضاعت کا۔ یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے 2 اسباب جو مرد و خواتین دونوں کے لیے مشترک ہیں وہ ہے یا تو عام بیماری جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ بن گئی، یا پھر سفر جس کی وجہ سے جو ہے خاتون روزہ نہیں رکھ سکی۔ تو صاحب بھائی گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو وقت ملتا ہے تقریباً ماشاءاللہ 11 مہینوں کا وقت جو ملتا ہے تقریباً، تو 11 مہینوں کے اندر صاحب 11 مہینوں کو ہم 30 سے ضرب دیں تو تقریباً 330 دن ملتے ہیں۔ تو 330 دنوں کے اندر ماشاءاللہ کوئی بھی مرد ہو یا خاتون ان کے لیے قضا کی اچھی طرح سہولت مل سکتی ہے، اور اگر مجبوری ہے تو آخری صورت وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں، وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال رمضان کے روزوں کی قضا مکمل کرنے کا وقت ان کو نہیں ملتا تھا کیونکہ پیارے نبی کے ساتھ وہ مصروف رہتی تھیں۔ تو جب نیا رمضان قریب آ جاتا تو نئے رمضان سے پہلے جو شعبان ہوتا، اس شعبان کے اندر حضرت عائشہ جو ہے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا مکمل کر لیتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے صاحب بھائی جو خواتین جن کے روزے مثلا باقی رہ گئے ہوں، چھوٹے ہوئے ہوں، تو ان کی تکمیل جو ہے جتنی جلدی ہو سکے کر لیں، ورنہ ان کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ اور یہ بات شروع میں بتا دی گئی، بلکہ یعنی علماء کی تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت پہ ایمان رکھنا بھی فرض ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور جب تک وہ شخص روزوں کی قضا نہ کر لے اور توبہ نہ کرے اس کا جو ہے روزے کا ثواب اس کو مکمل نہیں ملتا۔ تو یہ سب روزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو جن خواتین کا ذکر صاحب سوال میں آپ نے پیش کیا، تو ایسی خواتین کوئی مجبوری ہو سکتی ہے مثال کے طور پر، تو کیا وہ مجبوری اب تک جاری ہے یا مجبوری بیچ میں منقطع ہو گئی، یہ سوال ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی خاتون کے ساتھ ڈیلیوری کا معاملہ پیش آیا، وضع حمل ہوا، اس کے بعد جو ہے رضاعت کا معاملہ پیش آیا، تو مسلسل جو ہے روزہ چھوڑنے کا کوئی سبب یا رکاوٹ جو ہے، جو عذر ہے، وہ عذر اب تک یعنی نیا رمضان آنے تک جاری رہا یا نہیں، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے فیصلہ ہو سکتا ہے صاحب بھائی۔ یعنی اس کی وضاحت اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سال سے لے کر اس سال تک جو وقت ملا ہے، اس دوران اگر کسی کے پاس عذر نہیں تھا، اس کے باوجود کسی کے روزے اگر چھوٹ گئے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس جو ہے عذر تھا تب روزے چھوٹ گئے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کو الگ الگ بتائیں گے۔ الگ الگ بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیا رمضان آ گیا تو نئے رمضان کے اندر نئے رمضان کی نیت سے ہی روزے رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ گزشتہ جو روزے چھوٹ گئے ان کی نیت سے اس رمضان میں کوئی روزہ رکھے تو پھر وہ نیت مکمل نہیں ہوگی۔ جس رمضان میں جو رمضان آیا ہے اسی رمضان کی جو نیا رمضان، اس رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزے رکھ لیں۔ اب آتی ہے بات کہ روزے ماشاءاللہ مکمل ہوئے، عید کا دن گزر گیا، اور عید کا دن گزر جانے کے بعد جب کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے گزشتہ سال کے یعنی 12 مہینے جو پرانے روزے ہیں ان کی قضا کرنا چاہیں،
اس کے بارے میں جو علماء نے تحقیق پیش کی صاحب بھائی، وہ تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مجبوری تھی اور اس مجبوری کی وجہ سے جو ہے 11 مہینے جو ہے اس نے دیر کر دیا، نیا رمضان آ گیا، مجبوری ہونے کی وجہ سے اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن نیا رمضان گزرنے کے بعد ان تمام فوت شدہ روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بغیر مجبوری کے 11 مہینے اس نے ٹال دیے اور نیا رمضان آ گیا، تو اس موضوع کے سلسلے میں صاحب علماء کے 2 قول ہیں۔ 2 قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمہور یہ کہتا ہے کہ اس نے کوتاہی کی، سستی کی، کاہلی کی اور لاپرواہی کی، جان بوجھ کے اس نے بغیر عذر کے چونکہ اس طرح تاخیر کی ہے، نیا رمضان آ گیا تو اس کے اوپر 12 مہینے پہلے کے روزوں کی قضا بھی لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فدیہ دینا، یعنی ایک غریب مسلمان کو کھانا کھلانا، یہ بھی جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو روزے کی قضا، روزے کے بدلے میں روزہ، اور 12 مہینے تاخیر کرنے کی وجہ سے جرمانہ، تو اس طرح جو ہے دونوں اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو فدیے پہ بھی ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوگا، روزے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ دونوں کام کرے، روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے۔ یہ صاحب بھائی یہ ہے جمہور کی تحقیق، لیکن اس میں جو ہے دیگر علماء، خاص طور پر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے بعد جو دور حاضر کے ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے، اور حنفی مسلک کے علماء بھی اسی بات پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزے کو فرض قرار دیا، تو روزے کی قضا ایک کے بدلے ایک ہی ہوتی ہے، تو 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان علماء نے یہ بات پیش کی کہ اگر کسی نے 12 مہینوں تک تاخیر کی ہے، عذر تھا، تو پھر وہ جو ہے دوسرا رمضان آنے کے بعد جو ہے پرانے رمضان کے روزوں کی قضا کرے، اور عذر نہیں تھا پھر بھی اس نے اگر کوتاہی کی ہے تو دوسرا رمضان آنے کے بعد وہ قضا تو کرے گا، لیکن 12 مہینے تاخیر کرنے کی وجہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، فدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 2 تحقیقات ہمارے سامنے موجود ہے صاحب بھائی، اور جو قضا کے ساتھ ساتھ فدیے کی جو ہے دلیل دارقطنی میں ابو ہریرہ سے ملتی ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر جو ہے 12 مہینے گزر گئے، گزشتہ رمضان کے روزے کی اس نے تکمیل نہیں کی ہے، تو نیا رمضان آنے کے بعد، نئے رمضان کے روزوں کے بعد وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے۔ تو یہ حدیث دارقطنی کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں جس بات پہ اطمینان ہے، جیسا کہ یہاں کے جو قطر کے جو اسلام ویب کے علماء ہیں صاحب، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو ہے صرف قضا کر لیتا ہے کافی ہو جائے گا، احتیاطاً اگر وہ جو ہے قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے دیتا ہے تو بری ذمہ رہے گا، تاکہ دونوں اقوال پر عمل کرنے کا موقع مل جائے اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ روزہ صحیح ہوا کہ نہیں، قبول ہوا کہ نہیں، اور توبہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ ان تمام پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ مولانا بطور خاص ان لوگوں کے لیے تو پھر روزہ اور فدیہ دونوں زیادہ ضروری ہو جائیں گے، جو کئی سالوں سے ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے۔ اس سال آ کے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، ہدایت دی، اور انہیں احساس ہوا کہ جی اب میں اتنے سالوں تک کوتاہی کرتا رہا، میں نے روزے رکھے ہی نہیں، یا رکھے تو بس ایسے ہی تھے، وہ ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوئے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد جس طرح نمازوں کے معاملے میں ہے، روزوں کے معاملے میں بھی کوتاہیاں مسلمانوں سے، اور مسلمان بھی ہیں لیکن کوتاہیاں بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اور زیادہ ضروری ہوگا کہ وہ روزوں کی قضا بھی دیں اور پھر فدیہ بھی۔ جی صاحب بھائی، بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائے، تنبیہ کی ہے۔ اور صاحب بھائی، جیسے شروع میں آپ نے شاید کسی حلقے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا چھوٹے بچوں کے روزے رکھوائے جا سکتے ہیں؟ اگر بچپن سے جو ہے ماں باپ بچوں کو روزوں کے عادی بنائیں اور رمضان کے مہینے میں مسجد میں لے کے جائیں، اور اس طرح جو ہے اگر عادت ان کی ڈالی جاتی، تو شاید یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے روزوں میں مشقت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک یعنی روٹین بن جاتی چیز کہ ہاں اب جو ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر پتہ نہیں کہ یا تو خود ایسے افراد کی طرف سے کوتاہی ہے، یا ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہے، یا پھر معاشرے میں ایسے لوگوں کے لیے یعنی غیر مناسب لوگوں کی صحبت کا یہ غلط نتیجہ ہے، پتہ نہیں۔ بہرحال آپ نے جو توجہ دلائی صاحب کہ بہت اہم ہے کہ جن کے روزے چھوٹ گئے تو ان کو چاہیے کہ پھر توبہ کریں، ان روزوں کی قضا کریں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان روزوں کی طرف سے صحیح حق ادا ہونے کے لیے فدیہ بھی دیں، تاکہ جو ہے روزے کا حق اور ثواب مکمل ہو۔ اسے جزاک اللہ خیراً۔ فدیے کا ذکر آیا تو فدیے سے متعلق ہی ایک سوال ہے کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے یا نہیں رکھ پاتے، تو کیا ان کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور فدیے کی رقم کتنی ہوگی؟
جی صاحب ہے، جیسا کہ کچھ پہلے یہ بات آئی تھی، قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 184 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے اندر تو فرضیت آ گئی، اس کے بعد ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو یہاں پر صاحب ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جن کے لیے روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہے کہ کون روزہ رکھ سکتا ہے، کون نہیں رکھ سکتا، کس کی کیا مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معذور یا پھر جو صاحب عذر ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کی سہولت کے لیے یا تو پھر قضا کی اجازت دی ہے یا پھر فدیے کی اجازت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر رحمت کے طور پر اجازت ہے. یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. اب آتی ہے کہ والدین بوڑھے ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ہر بوڑھا صاحب بھائی روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے. کچھ بوڑھے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو بوڑھے ہونے کے باوجود روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ ان کو روزہ رکھنے کے لیے ہمت افزائی کریں. لیکن اگر اتنے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کا اگر یعنی علاج چل رہا ہے یا پھر دن میں جو ہے ان کو دوا کھانے کی، گولیاں کھانے کی، یا پھر بار بار جو ہے کھانا پانی لینے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو آپ ان پر زبردستی نہ کریں، ان کو مجبور نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں پر اپنی خصوصی رحمت کی ہے اور ان کے لیے سہولت دی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو صاحب بھائی یہ جو بوڑھے ماں باپ یا بوڑھے مرد و خواتین اور دائمی مریض، ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب بھائی کہ ان کے لیے یعنی ایسا نہیں کہ بڑھاپے کے بعد پھر جوانی آئے گی روزے کی قضا کریں گے، ایسا امکان نہیں ہے. اور دائمی مریض وہ دوبارہ صحت مند ہوگا پھر دوبارہ قضا کرے گا، اس کی امید نہیں ہے. اسی لیے دائمی مریض اور بوڑھے لوگ مرد و خواتین، ان کا حکم یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ دیا جائے. فدیے کے بارے میں صاحب بھائی 2-3 اہم باتیں ہم پیش کرنا چاہیں گے. پہلی بات فدیے کے بارے میں یہ ہے کہ فدیہ جو ہے آپ رقم کی شکل میں نہیں دے سکتے. تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طعام و مسکین کہا کہ جو ہے غریب کو کھانا کھلانا، تو اس دلیل کی بنیاد پہ علماء نے کہا کہ آپ اگر رقم دے دیتے ہیں تو پھر فدیے کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ فدیے کی مقدار کتنی ہوگی. اگر آپ کھانا دینا چاہیں، اناج دینا چاہیں، اگر آپ کھانا دینا چاہیں اس کے 2 طریقے ہیں. تو آپ کے گھر پر ہی آپ جو ہے ماشاءاللہ 5 افراد ہیں، 6 فرد کا کھانا آپ بڑھ کے بنا دیجئے، ایک آدمی کا کھانا زیادہ کر کے، اتنا کھانا اتنا سالن جو بھی ہے تو آپ اس کو کھانا پیٹ بھر کھلا دیتے ہیں. ایسی صورت میں جو ہے فدیے کا حق ادا ہو جائے گا. اگر آپ گھر میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو کسی ہوٹل سے جو ہے کوئی پیکٹ خرید کے دے دیجئے. ایک آدمی کا کھانا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی فدیے کا حق ادا ہوگا. اور اس میں تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو علماء نے یہ طریقہ پیش کیا ہے کہ فدیے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا صاع جو ہے اناج کے طور پہ دینا، اس کی وجہ سے فدیے کا حق ادا ہوتا ہے. اب سے بھی آدھا صاع، 1 صاع یا پھر پاؤ یعنی آدھے کا آدھا صاع، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ یہ کہ آدھا صاع جو آج کے دور میں تقریباً 1.5 کلو گرام اناج، چاہے وہ چاول ہو، چاہے گندم ہو، چاہے جو بھی ہو، اگر آپ جو ہے یعنی 1.5 کلو اناج جو ہے کسی غریب کو ایک دن کے بدلے میں ایک فدیہ، تو جتنے دن ہوں گے اتنے فدیے، اتنے 1.5 کلو کے برابر اگر آپ چاول دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور جن کی طرف سے فدیہ دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے فدیے کی ذمہ داری ادا ہوگی اور وہ حضرات جو ہے بری الذمہ ہوں گے. اب یہاں پر صاحب فدیے کے بارے میں علماء نے جو بات پیش کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے جیسے ہی ماہ رمضان آتا، رمضان کی پہلی تاریخ کو 30 مسکینوں کو، 30 غریبوں کو اپنے گھر پہ بلاتے اور 30 دن کا کھانا کھلا دیتے. اس طرح جو ہے ان کی طرف سے 30 دن کا فدیہ ادا ہو جاتا. ان دلائل کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی کہ فدیہ یا تو آپ رمضان کی پہلی تاریخ کو دے دیں. یہ بات بھی یاد رہے صاحب بھائی کہ فدیہ رمضان سے پہلے ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب فرضیت آئی ہی نہیں تو رمضان سے پہلے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ رمضان داخل ہونے سے پہلے آپ فدیہ نہ دے، کسی کو کھانا نہ کھلائیں، بلکہ رمضان کا فدیہ رمضان ہی میں دیجیے.
تو رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آپ جو ہے آخری تاریخ تک کبھی بھی جو ہے فدیہ دے سکتے ہیں. اب فدیے کے اندر کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ایک غریب کو 30 دن کا 30 وقت کا کھانا کھلائیں، یا 30 غریبوں کو 1 وقت کا کھانا کھلائیں، یا 2 غریبوں کو 15 وقت کا کھانا کھلائیں، کوئی حرج نہیں. اب یہاں پر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی پیش کی کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ ضروری نہیں کہ تم یعنی صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلاؤ، بلکہ ایک کی جگہ پر تم 2-3 جتنی تمہاری حیثیت ہے ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگوں کو تم کھانا کھلا سکتے ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا اس میں فائدہ ہو جائے. اور ایک بات یہاں پہ صاحب بھائی یہ بھی آتی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بوڑھے ہیں، اور ان کی طرف سے ان کی اولاد کو چاہے جو ورثہ ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے ماں باپ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ان کی طرف سے فدیہ دے دیں. اور ایک بات یہ سوال ابھرتا ہے صاحب بھائی کے ذہن میں آتا ہے، یہ جو فدیے کا معاملہ ہے وہ کب تک ادا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یعنی کہ فدیہ رمضان کی پہلی تاریخ، 10ویں تاریخ، 30ویں تاریخ، یا پھر رمضان کے بعد بھی؟ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فدیے کے بارے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ رمضان کے بعد بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے. اسی لیے بہتر، یعنی ثواب میں کمی کا مطلب ایک فریضہ ہے، اس فریضے کی سبک دوشی میں جو ہے تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ بہتر نہیں کہ رمضان کے بعد تاخیر کریں. اب جب پیسہ آپ کو دینا ہی ہے، یا پیسے سے مراد یعنی کھانا اناج تو دینا ہی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تاکہ آپ جو ہے کسی کو کھانا بنا کے دیں، چاول خرید کے دیں، اناج دیں، تو خرچ تو ہوتا ہی ہے. تو پھر آپ رمضان ہی میں کیوں نہ کر لیتے تاکہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے، اس فریضے سے سبک دوشی حاصل ہو، اور جو ہے جتنی جلدی ہو سکے جس کا روزہ چھوٹ رہا ہے ان کو بھی سکون ہو، اور جو ان کے ورثہ ہے ان کو بھی اطمینان ہو جائے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اسی میں ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ 1 سا یا آدھا سا اناج دیا جائے، گندم یا چاول ہو گئے، دالیں ہو گئی، تو وہ تو ٹھیک ہے، جس کو دیں گے وہ پکا کے کھا لے گا. لیکن گندم اگر آج کسی کے گھر میں پہنچا دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو نہ پیس سکتا ہے، گھروں میں چکی تو ہوتی نہیں کہ وہ اس کا آٹا پیس لے. پرانے زمانے میں تو محلے میں یا گھروں میں عام چکیاں ہوتی تھیں، وہ گھروں میں پیستے تھے لوگ. تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوا کہ آٹے کا پیکٹ لے کے دیا جائے؟ جس سے بھائی دراصل میں جو ہے آٹے کا ذکر کر رہا تھا، لیکن چونکہ اناج کا ذکر چونکہ فقہی کتابوں میں آتا، اسی لیے میں نے اس تسلسل میں بتا دیا. ورنہ اگر ہم جو ہے آٹا بھی اگر کسی کو دیتے ہیں اور وہ آٹا جس سے جو ہے روٹی بنتی ہے، بالکل اس کی وجہ سے جو ہے فدیے کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ویسے صاحب بھائی کئی لوگ جو چاول کھاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ گھرانہ چاول والا ہے، اور کچھ لوگ روٹی والے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ روٹی والے، ان کو آٹا جو ہے ان کے گھر میں چلے گا. تو جن کے گھر میں جو چیز جو ہے استعمال میں آتی ہے وہ چیز دیں گے تو پھر اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس میں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور ہماری طرف سے بھی جو ہے فدیہ ادا کرنے کے بارے میں ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یا تو چاول دے یا تو پھر روٹی کھانے والوں کے گھر میں آٹا پہنچا دے، تو فدیے کا حق انشاءاللہ ادا ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن. صبح سحری کے وقت نیت کرنے کے حوالے سے اور شام میں افطار کرنے کے لیے دعائیں ہیں تو پوچھی گئی ہیں. جس سے میں اس بارے میں جیسا کہ کچھ پہلے یہ بات آئی تھی جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور اس بات کی وضاحت بھی آ گئی کہ نیت کے سلسلے میں کوئی دعا نہیں ہے. ویسے سے بھائی یعنی مارکیٹ میں کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں رمضان کے روزے کی نیت کے نام سے دعائیں بتائی جاتی ہیں، اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، تو جس طرح جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی آیات جو یاد دلاتے ہیں، اسی طرح جو ہے نیت کی دعا بھی سکھاتے ہیں کہ نیت کی دعا لازماً پڑھو ورنہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے امت کے اندر ایک غلط عادت پڑی ہوئی ہے. بے شک نیت شرط ہے، نیت فرض ہے، نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور نیت یہی ہے کہ یہ روزہ میں رکھ رہا ہوں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں یہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، یہ نیت آپ کے دل میں ہے، بس یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے. جیسا کہ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں اس بات کی وضاحت کی کہ نیت کے بارے میں پڑھنے کے سلسلے میں کوئی دعا کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے، اور پیارے نبی نے، صحابہ نے، چاروں اماموں نے، کسی بھی عالم نے یہ بات نہیں بتائی. اسی لیے نیت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ جس طرح دل میں نیت کرتے ہیں بچوں کو بھی بتا دے کہ بیٹے یا بیٹی اپنے دل میں نیت کر لو کہ رمضان کا روزہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے رکھتے ہیں، دل میں سوچ لو. تو اس نیت کی عادت
ڈالیں تاکہ بچے جو ہے نیت کے سلسلے میں، نیت کی دعا کے سلسلے میں پریشان نہ ہو جائیں۔ صاحب یہ بات آتی ہے بھی کہ افطار کے وقت جو ہے اس وقت کی دعاؤں کے سلسلے میں تو آپ نے کسی حلقے میں اس موضوع کو آپ نے ابھار کر پیش کیا سے بھائی کہ ماہ رمضان جو ہے یہ روزوں کا مہینہ یعنی دعاؤں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر دلیل ہمارے سامنے آتی ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے، اور پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور قبول فرماتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک دعا جو ہوتی ہے الصائم حین یفطر یا الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار کی دعائیں جب کہ وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہو، یا پھر روزے دار کی دعائیں جب وہ روزے کی حالت میں ہو۔ تو روزے دار جو ہے روزے کی حالت میں خاص طور پر افطار کے وقت جو ہے ضرور دعائیں مانگے اور بھرپور استفادہ کریں۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ کیا فی نفسی افطار کے سلسلے میں کوئی دعا چاہیے کہ نہیں، یا بغیر دعا کے ہمارا افطار ہوگا کہ نہیں، بغیر افطار کے ہمارا روزہ مکمل ہوگا کہ نہیں، اس بارے میں صاحب میں بتانا چاہیں گے کہ افطار کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو چکا خود بخود آپ کا روزہ کھل چکا، آپ کا افطار ہو چکا، یعنی افطار کے لیے باقاعدہ کچھ پڑھنا، کچھ کرنا اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب دن ایک طرف سے چلا جائے اور دوسری طرف جو ہے رات آتی رہے اور اس کے بعد جو ہے سورج اچھی طرح غروب ہو چکا ہو، خود بخود روزے دار کا روزہ جو ہے وہ کھل چکا، تو روزہ آپ کا کھل جاتا۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے جو کہ آپ جو ہے کوئی بھی چیز کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں پئیں، اور پیارے نبی کا جو طریقہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کھجوریں کھاتے، اس طرح آپ کھائیں، اس کے بعد پانی پئیں، تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ لیکن صاحب بھائی یہ جو افطار کے موقع پر جو پڑھی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں جو بہت ساری دعائیں جو ہے امت میں کتابوں میں مشہور ہیں، ان میں سے 2 دعائیں جو ہیں ہم یعنی سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جو زیادہ فیمس ہے وہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ایک لمبی دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا جو مختصر لفظ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری روزی کا استعمال کرتے ہوئے میں نے روزے کا افطار کیا۔ تو یہ روایت جو ہے مسند احمد میں، سنن ابو داود کے اندر مروی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے معاذ بن زہرہ یہ تابعی ہیں۔ بیچ میں صحابی کا نام لیے بغیر یہ تابعی جو ہے پیارے نبی کا نام لے لیتے ہیں، اسی لیے علماء نے اس روایت کو جو ہے ضعیف قرار دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن شیخ البانی کے علاوہ ایک اور عالم صاحب شیخ عبد القادر ارناؤوت، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی جو ہے اس روایت کو تقویت دینے والے اور بھی روایات ہیں، ان کی بنیاد پہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن اکثر علماء جو ہے اس کو مستند چون کے نہیں مان رہے ہیں، اسی لیے یہ دعا اگر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ہم نہیں پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتی ہے بس سے بھائی ایک اور دعا جو کہ سنن ابو داؤد کے اندر جو ہے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی افطار کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاء اللہ، کہ ذهب الظمأ کہ پیاس جو ہے وہ دور ہو گئی، وابتلت العروق اور رگیں جو ہے وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ اگر اللہ چاہے تو اجر مل جائے یا مل چکا۔ تو یہ دوسری دعا، اس کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا درجہ بھی صحیح کا نہیں لیکن حسن کا درجہ ہے، اس دعا کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صاحب دونوں دعا میں ایک لفظ ماشاءاللہ عربی زبان آپ کو اچھی طرح آتی ہے، دونوں دعاؤں کے اندر جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں دونوں کے اندر ماضی کا صیغہ ہے، یعنی افطار سے پہلے یہ ہم کیسے پڑھیں گے کہ جب یہ کہیں گے کہ میں نے افطار کر لیا، دونوں کے اندر یہ ہے کہ پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اجر مل گیا، تو ماضی کا صیغہ ہے، تو افطار سے پہلے دعائیں پڑھیں گے تو مطلب جو ہے روزے کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، تو روزہ افطار کرنا، یہ دعائیں پڑھنا آپس میں یہ کچھ لگاؤ نہیں نظر آتا۔ اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں سے جو پہلی دعا تھی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کو تو چھوڑ دیں، جی صرف آپ بسم اللہ پڑھ کر افطار کریں۔ جو دوسری جو دعا ہے جو ہم نے پیش کی کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاء اللہ، اس دعا کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو افطار سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو ذرا اس کا معنی مطلب جو ہے وہ جمتا ہے۔ لیکن صاحب اگر کوئی بندہ ان دونوں دعاؤں کو پڑھتا ہی نہیں، یا تو دعائیں یاد نہیں تھیں یا کوئی اور وجہ تھی،
تو اس کی وجہ سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، روزے میں خلل نہیں آئے گا، بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی جلدی میں تھا، یا دعائیں یاد نہیں تھی، دعا پڑھنا یاد نہیں تھا، یا دعاؤں کی سند پہ کسی کو اطمینان ہی نہیں، تو اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا ہے تو پریشان نہ ہو جائے کہ ہمارا روزہ ہوا نہیں ہوا، بلکہ بالکل بے شک دعا یعنی روزہ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ ان دعاؤں میں سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو مستحب فعل پر عمل کرنے کا ثواب مل سکتا ہے، ورنہ ان دعاؤں کو چھوڑنے میں حرج نہیں، پڑھنے میں جو ہے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی، باذن اللہ تعالی۔ اور صرف افطار کے وقت ہی نہیں بلکہ رمضان میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوں، راتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ صاحب بھائی وہ اس حدیث کی تصدیق جو آپ فرما رہے ہیں جو ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے جو مروی ہے کہ وعن الصائم حتی یفطر، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا افطار مکمل نہ ہو جائے، تو یہاں پر آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسرے طور جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مسلمان بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی قیاماً کھڑے ہوئے بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی طرف بھی شاید آپ کا اشارہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے دعائیں مانگتے رہے، کہ ادعونی استجب لکم، کہ اس آیت کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہے کہ جب چاہے بندہ دعا کرتا رہے اور قبولیت کی امید رکھے باذن اللہ تعالی۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے کہ افطار کے وقت کمپنی کی بس میں رہنے کی وجہ سے افطار تاخیر سے کرتے ہیں، کبھی پانی ہوتا ہے تو پی لیتے ہیں ورنہ تاخیر ہو جاتی ہے، اس طرح کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ اس سے بھائی اس بات کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں کہیں گے، جیسا کہ کچھ پہلے بات آئی کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں جیسے ہی ایک طرف سے دن چلا گیا دوسری طرف سے رات آ گئی اور سورج غروب ہونے کا تیقن ہو گیا، روزہ دار کا روزہ کھل گیا تو روزہ انسان کا مسلمان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس روزے کو مکمل کرنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ مستحب عمل کا ثواب ایک اضافی ہوتا ہے، اس مستحب عمل کو بھی آپ اپنا کر ثواب پانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ مستحب جو اعمال ہیں ان پہ عمل کریں۔ وہ طریقہ ہمیں ملتا ہے پیارے نبی سے۔ حضرت انس جو ہے وہ فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن یعنی ابن حبان میں اور ابن خزیمہ کے اندر، اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ حدیث وارد ہے کہ پیارے نبی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے تازہ کھجوروں پہ افطار کرتے، اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو چوہارے استعمال کرتے، وہ بھی میسر نہ ہوتے تو آپ جو ہے پانی پی کر افطار کرتے۔ اب ابن خزیمہ کے اندر سے اس بات کی وضاحت ہے کہ پیارے نبی مغرب سے پہلے افطار کر لیتے، یعنی مختصر افطار آپ کا مغرب سے پہلے ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ایسے مقام پہ ہو جہاں پہ یعنی مسجد ہے اور نماز کی سہولت ہے تو مغرب سے پہلے آپ مختصر افطار کر لیں، اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز پڑھ کے تفصیلی آپ جو ہے جو بھی کھانا چاہے کھائیں، اور اگر وقت آپ کے پاس یعنی کم رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جہاں کہیں ہو، گاڑی میں ہو، ڈیوٹی پہ ہو، جہاں کہیں ہو وہاں پر آپ افطار کر سکتے ہیں، لیکن افطار میں تاخیر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار جلد کرنے کی آپ نے تاکید کی ہے، اور بخاری اور مسلم میں حضرت سہل ابن سعد سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ امت محمدیہ کے پاس یا لوگوں کے پاس بھلائی جب تک برقرار رہے گی جب تک وہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو گیا افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اور تاخیر کے لیے جیسے کہ سب موصوف کے پاس ایک عذر ہے کہ ہم بس میں یا گاڑی میں رہتے ہیں، افطار کا انتظام نہیں ہوتا، تو افطار کے لیے سے بھائی کوئی بہت بڑی چیز یا پھر کھانے پینے کے جو ہے کسی باکس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ افطار جو ہے مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیارے نبی کا افطار ہوا کرتا تھا مغرب سے پہلے، یعنی تازہ کھجوریں مارکیٹ سے آپ لے کے رکھ لیجئے اور کسی ایک چھوٹی سی کیس میں پلاسٹک بیگ کے اندر آپ ان کو ان کھجوروں کو حفاظت سے رکھ لیجئے،
اور جو پانی کی چھوٹی باٹلیں جو آتی ہیں ان کو آپ رکھ لیجئے. جیسے ہی اذان کا وقت ہو گیا، اذان آپ سنتے ہیں تو ٹھیک، اذان نہیں سن پاتے، دور ہیں یا گاڑی میں، بس میں، سواری میں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، تو وہیں پہ جو ہے آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کر افطار کر لیجئے. تو طاق عدد میں کھجوریں کھائیں، 1 یا 3 یا 5. اس کے بعد آپ پانی پی لیجئے. اس کے بعد آپ جہاں کہیں پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے مغرب کی نماز پڑھ لیجئے. اس طرح سے بے موصوف جو ہے افطار صحیح وقت پہ کر سکتے ہیں. سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو ہے پیارے نبی کے طریقے کو اپنانے کی بھی سہولت اس میں ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرا. مولانا چونکہ ابھی آپ نے تازہ کھجوروں کا ذکر کیا تو اس کے لیے شاید آپ کا اشارہ رطب کی طرف ہے، اور رطب اس کھجور کو کہا جاتا ہے جو آدھی کچی اور آدھی پکی، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ آدھی، اس کو کہیں ڈوڈا بھی کہتے ہیں. وہ کھجوریں ابھی اس سال تو یہاں کے موسم کے لحاظ سے تو ابھی دستیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں ابھی کھجوریں نہیں پکیں. البتہ دوسرے ملکوں سے آ جاتی ہیں. اگر وہ مل جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح ان کھجوروں کو دیا کرتے تھے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر پکی ہوئی کھجوریں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چھوارے. جس صاحب ہے، بے شک آپ نے ترتیب جو پیش کی اس کے مطابق عمل کرنے سے سنت پہ عمل ہوگا، اور شاید پیارے نبی نے اسی میں اپنے لیے، امت کے لیے فائدہ مناسب سمجھا کہ ان چیزوں کو اگر اپنایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن صاحب بھائی کہ امت کے اندر جو چیز زیادہ رائج ہو گئی ہے، یہ جو فریش چیزیں جو ہے نا صاحب، خاص طور پر کھجوریں، جو کہ یعنی مثال کے طور پر کھجوروں سے ہٹ کر اگر جو بہت ساری چیزیں جو پکی ہوئی، تلی ہوئی، جن میں بہت زیادہ چکنائی، تیل، گھی کی چیزیں لوگ جو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے کسی کو الٹی ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، پھر پیٹ میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے فریش اور تازہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے دوسرا ریاکشن وغیرہ ہوتا. اس کے بجائے اگر ہم ان جو نیچرل چیزوں کو کھاتے ہیں، جیسے کھجوروں کا جو معاملہ ہے، ایک تو اس پر عمل کرنے سے سنت پہ عمل ہوگا، طاقت آئے گی، فریش چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ فائدے میں رہیں گے. ان چیزوں سے فارغ ہو کر پھر آپ یعنی اپنے منہ کے مزے کے لیے، لذت کے لیے تیل کی چیزیں، پکی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بھی کھا لیتے، حرج تو نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سب سے پہلے کھائیں، جیسے سب سے پہلے کھجور استعمال کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرتی غذا ہے، ان سے آغاز کرے، پھر اس کے بعد جو پکی ہوئی چیزیں ان کو کھائیں. سنت پہ عمل بھی ہوگا اور پھر آپ کی صحت بھی جو اچھی رہ سکتی ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. ویسے کئی لوگ تو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا افطاری کیسے ہو سکتی ہے پکوڑوں کے بغیر؟ جس سے وہی بات تھی جو آپ نے مناسب لفظ استعمال کیا، تو لفظ مجھے نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ اردو میں اس کا صحیح لفظ کیا ہے، تو آپ نے استعمال کر لیا. بارک اللہ فیکم. سوال ہے اگلا کہ روزے کی حالت میں ویکسین یا انجیکشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، اس موقع پر جو پہلی بات ہم بتانا چاہیں گے کہ اسی حلقے میں یا کسی حلقے میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ماہ رمضان کے روزے، یا بلکہ روزے کے اندر جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 187. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم لوگ کھاتے رہو، پیتے رہو، یہاں تک کہ روشنی جو رات کی تاریکی کے مقابلے میں جو طلوع فجر کی روشنی واضح نہ ہو جائے. اب اس کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب روزے کا آغاز کرو گے تو روزے کو جاری رکھو شام میں الی اللیل، سورج غروب ہونے تک. تو یہ جو طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت ہوتی ہے، تو یہ جو ہے روزے کے فرائض اور ارکان میں شامل ہے. مطلب یہ ہوا کہ دن بھر کھانا اور پانی اور مباشرت، ان تینوں چیزوں سے بچ کے رہنا یہ روزے کا فرض ہے، فریضہ ہے، رکن ہے. اور اگر کوئی شخص اس رکن کو توڑ دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے. اب آتی ہے بات صاحب انجیکشن ویکسین وغیرہ لگانے کے سلسلے میں. تو ویکسین انجیکشن کی وجہ سے بھی انسان کے جسم میں کوئی ایک باہر کی چیز اندر داخل ہوتی ہے، جیسے منہ سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، ناک سے داخل ہو سکتی ہے، اسی طرح سوئی کے ذریعے بھی یا پھر انجیکشن کے ذریعے بھی کوئی چیز انسان کے جسم میں داخل کی جا سکتی ہے. لیکن جو چیز انسان کے جسم میں جو منہ اور ناک کے علاوہ دوسرے راستوں سے، مثال کے طور پر یعنی سوئی کے ذریعے جو چیز داخل ہوتی ہے، اس چیز کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ وہ چیز جو سوئی کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل کی جائے، جو مادہ داخل کیا جاتا ہے،
تو یہ جو لکوڈ ہے تو وہ چیز اگر غذائی چیز ہے، اس کے اندر غذا ہے، تقویت ہے، روزے دار کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے اور معدے میں اس کا اثر ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر جو چیز آپ کی جسم میں انجیکشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہے وہ جو ہے صرف آپ کے لیے علاج کے طور پہ، جیسے انسولین ہے یا پھر جو ہے جیسے آج کل صاحب ہے جو کووڈ کا جو انجیکشن ہوتا ہے، جو ویکسین ہوتی ہے، تو یہ جو ویکسین ہے اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غذا نہیں ہے بلکہ یہ صرف دوا ہے، علاج ہے، جو کہ انسان کی جلد کے اندر یہ دوا دی جاتی ہے، اس کا تقویت سے، طاقت سے، معدے سے تعلق نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے اگر یہ ویکسین انجیکشن وغیرہ لیے جائیں اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ یہ غذا یا کھانا یا پانی کے معنی میں چیزیں نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اگر یہ چیزیں لی جاتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ رات میں لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے، دن میں اگر موقع آ گیا لے لیتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے، انجیکشن لینا پڑا، اس کے بعد پھر پریشان ہو گئے تو پھر روزہ توڑنے میں حرج نہیں، کیونکہ آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، عذر آپ کے پاس ہے، روزہ توڑ دیجئے، اس کے بعد علاج کروا لیجئے، پھر رمضان کے بعد جو ہے آپ روزوں کی قضا کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کسی کو روزے کے بعد جیسے روزے کی حالت میں اس نے انجیکشن لے لیے، انجیکشن کی وجہ سے جو ہے کمزوری آ گئی یا پھر چکر آ گئے مثلا، تو کسی کو اگر اس طرح کا بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ایسا فرد جو ہے ایسے لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی چیز کھا لے پی لیں تاکہ جان اور صحت کی حفاظت ہو، پھر اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صاحب فی نفسی اگر جو ایسا کوئی انجیکشن لیا جاتا ہے، ویکسین لی جاتی ہے جو صرف دوا کے لیے، علاج کے لیے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں اور روزے کے ثواب میں کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ویسے مولانا اب تک جو ویکسین کے حوالے سے جتنی اطلاعات ملی ہیں اس میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ویکسین کی وجہ سے کسی کو کمزوری ہو گئی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹمپریچر محسوس ہو یا تھوڑی سی تھکاوٹ کا احساس ہو، بوجھل پن محسوس ہو، اس کی وجہ سے تو اس سے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ اگر ایسا کوئی صورتحال ہو تو تھوڑی دیر سو جائے، سو کے اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جس سے بھائی یعنی آپ کے اس مشورے سے فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ بھی جاری رہے گا، ویکسین کا فائدہ بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد فریضے سے سبک دوشی سے بڑی اہم بات ہے۔ لوگ کہتے کہ بھی تم تھوڑی بیمار آ گئے روزہ چھوڑو، سفر میں ہے روزہ چھوڑو، تو اس موقع پر علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض کو وقت پہ ادا کرنا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت شدید مجبوری ہے کہ انسان اب مجبور ہو گیا کہ بھی ابھی میری جان جا رہی ہے، میری بیماری بڑھ رہی ہے، میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، تو تب جو ہے وہ اگر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو الگ بات، ورنہ جب تک اس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے اور ماشاءاللہ روزہ جاری رکھ سکتا ہے تو روزے کو کنٹینیو کرے، روزہ مکمل کر کے ثواب حاصل کرے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ ویسے تو امید ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت نے ماہ رمضان سے پہلے ہی ویکسین لے لی ہوگی کورونا وائرس کی، کیونکہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، ان میں یہ ویکسین سر فہرست ہے۔ جی سر بھائی۔ اور اگر کسی نے اب پھر بھی نہیں لی تو وہ رمضان میں بھی روزے کی حالت میں بھی پورے اطمینان کے ساتھ اس کا انجیکشن لے سکتا ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے کہ فرماتے ہیں باہر کام کر کے آیا، تھکا ہوا تھا اور کمرے میں گیا تو سامنے رکھا ہوا پانی پی لیا، یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے تھا، پیتے ہوئے خیال نہیں آیا تھا، کیا اس طرح روزہ ہو گیا یا نہیں؟ اس سے بھائی اس بارے میں جو بات ہم بتا سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں وہ ہے، ایک ہے جان بوجھ کے کھانا یا پینا، ایک ہے بھول کی وجہ سے، فراموشی کی وجہ سے کوئی چیز روزے کی حالت میں کھا لینا یا پی لینا۔ تو ابھی اس سے پہلے والے سوال میں بات آئی سے بھائی کہ روزے کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کا وقت مکمل ہونے تک کوئی بھی چیز کھا لینا، پی لینا یا پھر شہوت کا کام کرنا، یہ تینوں حرام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آتی ہے بات کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، عمدن نہیں کرتا ہے، یاد رہ کر نہیں کرتا ہے، مثلا فراموشی کی وجہ سے بھول کر ایسا کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب صاحب ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ من نسیا وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہو اور کوئی چیز وہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس روزے کو کنٹینیو کرے، جاری رکھے،
کیونکہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے کھلا دیا اور پلا دیا۔ تو یہاں پر اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو اس کا روزہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے راتوں میں صبح دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے جو روزی کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ میں بھول کر کوئی چیز کھا لوں پی لوں، ایسا نہ ہو، ایسی دعا آپ کر لیں۔ اور اگر بھول کر آپ نے کچھ کھا بھی لیا پی بھی لیا تو یہ نہ سوچے کہ چونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے مزید کھاؤں پیوں، ایسا نہ کریں، بلکہ جیسے ہی یاد آیا تو پھر آپ توبہ استغفار کریں، اپنا روزہ وہ جاری رکھیں، نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ ثواب میں کمی آئے گی، نہ قضا لازمی ہوگی۔ یہاں پر صاحب 2-3 چیزیں جو ہے ہم سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کھانے پینے والے کو دیکھتا ہے روزے کی حالت میں، فوری اسے چاہے کہ ٹوک دیں کہ بھی آپ تو روزے میں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، روک دو۔ دوسری بات، اگر کسی کو یاد آیا تو ایسا نہیں کہ ایک اور گھونٹ پی لو، ایسا نہیں، جس مقام پہ جس جگہ پر یاد آ گئی بات فوراً روک دیں۔ تیسری بات کہ جیسے ہی کھا لیا پی لیا تو پھر یہ نہ سوچے کہ چونکہ میرے پیٹ میں چیز چلی گئی الٹی کر کے جتنا گیا اس کو نکال دو، یا ایسی غلطی بھی نہ کرے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کھا لیا پی لیا، اللہ نے معاف کر دیا، روزہ صحیح ہوا، لیکن جو چیز پیٹ میں چلی گئی اسے آپ باہر نکالنے کے لیے سوچیں گے کہ تکلف کریں گے کہ میں انگلی ڈال کر اس کو الٹی کر کے نکالوں گا، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ایسی غلطی نہ کریں، جو چیز اندر چلی گئی اللہ نے کھلا دیا پلا دیا سمجھیں، اور اس کے بعد اس روزے کو جو ہے جاری رکھیں۔ اب چوتھی بات یہاں پر ہے بھائی کہ یہ جو موصوف کا کہنا کہ یاد نہیں تھا، بالکل ذہن میں یہ بات رکھیے، یاد تھا نہیں تھا اس پر محاسبہ ہم اور آپ یا دیکھنے والے نہیں کر سکتے، صرف اللہ جانتا ہے کہ یاد تھا کہ نہیں تھا۔ یاد تھا پھر بھی آپ نے پی لیا تو پھر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں کہ بھی کوئی کسی نے کہا تو بھی مجھے یاد نہیں تھا، سامنے والوں کو تو مطمئن کر دیں گے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اسی لیے جو ہے آپ یعنی اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یاد تھا کہ نہیں، یاد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور یعنی یاد نہیں تھا تو اس بات کی معافی ہو سکتی ہے، یاد رہ کر بھی آپ نے کوئی ایک غلطی کر دی تو پھر اس صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، گنہگار ہوں گے، پھر قضا بھی کرنی ہوگی۔ لیکن صاحب موصوف کا کہنا تھکے آئے تھے، تو تھکے آنے کے بعد واقعی اتنی مجبوری تھی کہ پیاس کی وجہ سے یعنی آپ بے ہوش ہونے کا ڈر تھا، پریشان ہو گئے، محنت کا کام کر کے آئے، روزہ توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو پھر آپ جان بوجھ کے بھی یاد رہ کر بھی اگر پی لیتے ہیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے بعد اس روزے کی قضا ہوگی۔ لیکن جو سوال تھا صاحب ہے کہ بھول کر اگر کسی نے کھا لیا پی لیا تو پھر یہ غلطی معاف ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں، روزہ اپنی جگہ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور خواتین سے متعلق سوال ہے کہ خواتین رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اور تراویح پڑھنے کے لیے اپنے ماہانہ مخصوص ایام کو روکنے کی غرض سے دوا کھا سکتی ہیں یا نہیں؟ جس صاحب یہاں پر ہم اس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے لیے یہ چیز، یہ حالت، یہ کیفیت لکھ دی گئی۔ تو اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے تو یہ اس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی اس کی طرف سے یعنی اس کے اختیار کی بات نہیں، اس کے اختیار سے باہر یہ بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خاتون جو ہے رمضان کے مہینے میں صورتحال پیش آئی تو ان دنوں میں روزے چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، اور جیسا کہ بخاری اور مسلم حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں پیارے نبی کے حکم کے مطابق جو ہے خواتین حیض کی حالت میں روزے چھوڑ دیا کرتی تھی، نمازیں چھوڑ دیا کرتی تھی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی، البتہ روزوں کی قضا جو ہے ماہ رمضان گزرنے کے بعد کر لیا کرتی۔ تو ان روزوں کی قضا جو ہے ماہ رمضان کے بعد ان خواتین کو چاہیے کہ کر لیں۔ لیکن صاحب اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ پورے گھر والے جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تو پاک و صاف حالت میں رہتے ہیں، تو وہ خوشی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو ایسی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی خاتون اگر اسے کوئی یعنی اس کی صحت کے لیے نقصان نہ ہو، کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، کوئی اس کا ریاکشن نہ ہو، تو اس کی صحت کے لیے نقصان نہ ہو، تو پھر کسی لیے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیاں لکھوا کے اگر دوائی استعمال کرتی ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز کا شاید مشورہ یہ ہوتا ہے کہ شروع ہونے کے بعد نہیں بلکہ یہ معاملہ پیش آنے سے کچھ پہلے ہی جو ہے اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی خاتون ایسی دواؤں کا استعمال کرتی ہے اور اس سے تیقن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، نقصان نہیں ہوگا، تو دوا استعمال کریں۔ لیکن صاحبہ دوا استعمال کرنے کے بعد
بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض خواتین کو جو ہے یہ معاملہ رک جاتا ہے، بلیڈنگ رک جاتی ہے، بعض خواتین کو رکتی نہیں. تو اگر کسی خاتون کو دوا کے باوجود بلیڈنگ رکتی نہیں تو پھر وہ خاتون جو ہے روزے بھی چھوڑ دے گی، نمازیں بھی چھوڑ دے گی، اور نماز کی قضا نہیں بلکہ روزوں کی قضا کرے گی. لیکن اگر کسی خاتون کو ماشاءاللہ بلیڈنگ رک گئی اور صورتحال اس کی پاک و صاف خاتون کی طرح ہو گئی، ایسی صورت میں جو ہے وہ خاتون اب نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزے رکھ سکتی ہے، تراویح کو جا سکتی ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تلاوت، ذکر و اذکار، تمام عبادت انجام دے سکتی ہیں. ایسی خواتین اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو جس خاتون کے ساتھ جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق اس میں جو ہے یعنی جواب دیا جا سکتا ہے. عمومی طور پر صاحب ہے کہ اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسی دوا استعمال کی جائے تاکہ ماہ رمضان کے روزے رمضان ہی میں رکھے جائیں اور ماہ رمضان کی نماز رمضان میں برابر سب کے ساتھ جو ہے پڑھی جائیں اور تراویح کی نماز پڑھی جائے. تمام جو عبادات ہیں ان تمام عبادات سے کوئی خاتون استفادہ کرنا چاہتی ہے اور دوا استعمال کرتی ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں تھوڑا سا ایک یہ پہلو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر تو ماہ رمضان کے ابتدائی ایام کی بات ہے کہ ان کے وہ مخصوص ایام رمضان کے شروع کے دنوں میں آ رہے ہیں تو پھر تو انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نیچرلی جو چیز ہو رہی ہے اس کو اسی طرح ہونے دینا رہے تھے. اب چونکہ آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو مہینے کے آخر میں یہ عارضہ پیشہ اسے آپ چند دن کے لیے اگر دوائی لے کے مؤخر کر سکتی ہیں تو وہ کر دیں، بہتر ہوگا، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن شروع میں ہی اس کو روکنے کی کوشش کرنا، پھر وہ چند دن کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آخری عشرہ آ جائے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو وہ پھر بڑی اس میں قباحت ہو جائے گی، بڑی نیکی سے وہ محروم ہو جائیں گی. اس لیے رمضان کے شروع کے دنوں میں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھائی یہ واقعی بڑا سنہرا مشورہ ہے. شوق تو ہوتا ہے لیکن اس شوق کی بنیاد پہ کوئی غلط حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے جو ہے طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے، کہ کچھ زیادہ ثواب کمانے کے لیے ایسی غلطی نہ کرے کہ آخری عشرہ بھی جو ہے وہ ان دنوں میں پھر یہ صورتحال عارضہ نہ پیش آ جائے. تو آپ نے جو بتایا کہ ابتدائی رمضان کی ابتدائی ایام میں معاملہ پیش آیا تو مشورہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے رہنے دیں، چونکہ فطری معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور آخری عشرے میں بھی اختیار ہے، کوئی خاتون اگر دوائی نہ لینا چاہے کوئی حرج نہیں، کوئی خاتون دوائی لینا چاہتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ مولانا عبدالباسط العمری صاحب کے آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. سامعین، پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں بہت زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے. امت اسلامیہ کو اپنی رحمت سے نوازے. مصائب، مشکلات جس سے ہم گزر رہے ہیں، ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے. اگلی ملاقات تک کے لیے ہم دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.